بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام راہ حق۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے، 5 دوست حج کی سعادت حاصل کرنے گھر سے نکلے۔ جب بھی حج عمرہ ادائیگی کے سفر پہ نکلتے، زیادہ تر یہ 5 دوستوں کا گروپ ہمیشہ اکٹھے سفر کرتا تھا۔ کہیں راستے میں ایک دوست کو حاجت ہوئی، باقی دوستوں کو کہا آپ لوگ چلتے رہیں، میں آ جاؤں گا۔ پہلے زمانے میں لوگ اونٹ، گھوڑے، خچر کی سواری یا پھر گھٹے تھے زور۔ اس آدمی کے پاس گھوڑا تھا، حاجت سے فارغ ہو کر اپنا گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا۔ راستے میں ایک خاتون بی بی کو دیکھا جس نے جلدی سے راستہ سڑک کراس کر کے کوئی چیز اٹھائی ہے اور فوراً واپس مڑی ہے۔ یہ آدمی رک گیا اور خاتون بی بی کو سلام کرنے کے بعد کہا بی بی آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ نے کیا اٹھایا ہے یہاں سے؟ اس خاتون بی بی نے جواب دیا بھائی مردہ مرغی۔ آدمی نے کہا کیا کریں گے آپ اس مرغی کا؟ اس خاتون بی بی نے جواب دیا بچوں کو کھلاؤں گی۔ اس آدمی نے سوال کیا بی بی آپ مسلمان ہیں؟ خاتون بی بی نے کہا الحمدللہ۔ وہ شخص بولا آپ کو معلوم ہوگا مردہ چیز دین اسلام میں حرام ہے۔ خاتون بی بی نے کہا بھائی اگر زندگی اور موت کا مسئلہ ہو تو مردہ چیز کی دین اسلام میں کھانے کی اجازت ہے۔ وہ شخص رونے لگ گیا۔ روتے ہوئے اس خاتون بی بی کو کہا آپ اتنا مجبور ہیں، میں گھر سے ادائیگی حج کے لیے نکلا ہوں مگر اب میں حج پہ نہیں جاتا، میرے حج ادا کرنے سے آپ کی مجبوری بڑی ہے۔ خدا کی رضا کے لیے میں اپنا سارا زاد راہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، اگر ہو سکے تو میرے لیے دعا کرنا۔ اس آدمی نے اپنا سارا زاد راہ اس خاتون بی بی کے حوالے کر دیا، واپس گھر کی طرف چلتا جا رہا ہے اور اللہ پاک سے راز و نیاز کر رہا ہے تو سب جانتا ہے، تو ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ میں نکلا تھا حج کرنے مگر میں نے اس خاتون کی مجبوری کو حج سے زیادہ بہتر سمجھا ہے، میرے اس عمل کو قبول کرنا۔ ادھر باقی دوست کافی سفر طے کر گئے تھے، راستے میں انتظار کیا اور مشورہ کرنے لگ گئے اب کیا کریں، سفر جاری رکھیں یا ان کا مزید انتظار کریں؟ ایک دوست نے کہا مجھے تو اس کے لہجے اور باتوں سے لگ رہا تھا وہ ہمارے ساتھ یہ سفر نہیں کرنا چاہتا، آپ سب نے سنا نہیں تھا؟ اس نے کہا آپ لوگ اپنا سفر جاری رکھو، میں آ جاؤں گا، مطلب وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے، لہٰذا میرا مشورہ یہی ہے ہم سفر جاری رکھیں، وہ ہمارے ساتھ سفر کرنا چاہے گا تو آ جائے گا۔ سب دوست اس بات پہ متفق ہو گئے، چلے گئے۔ چلتے چلتے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، ارکان حج شروع ہو گئے، طواف کعبہ کر رہے تھے اور سب دیکھ رہے ہیں ان کا دوست ان کے آگے آگے جا رہا ہے۔ طواف کعبہ مکمل ہوا، سب نے کہا او اس سے بات کرتے ہیں، جیسے ہی ان کے پاس جانے لگے وہ ان سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر صفا مروہ، مقام عرفات، جبل رحمت، حج کے تمام ارکان ادا کرتے دیکھا، قریب جاتے تو وہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ ہر جگہ کوشش کی لیکن ہر دفعہ ناکام ہوئے۔ حج ادا کرنے کے بعد سب دوست اس دوست کے گھر چلے گئے، دوستوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، حج کی مبارکباد دی۔ دوستوں نے کہا آپ کو بھی حج کی مبارک ہو۔ اس نے کہا میں تو گیا نہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں محسوس ہو گیا تھا آپ ہم سے ناراض ہیں، آپ کو لگا ہوگا ہم نے آپ کا انتظار نہیں کیا تھا، حالانکہ ہم نے آپ کا کافی انتظار کیا، پھر بھی آپ ہمیں معاف کر دیں۔
اس دوست نے کہا معافی تو مجھے آپ سے مانگنی چاہیے، آپ سب میرا انتظار کرتے رہے۔ دوستوں نے کہا پھر آپ دوران حج ہم سے بات تک کیوں نہیں کی تھی؟ طواف کعبہ، صفا مروہ، مقام عرفات، جبل رحمت، شیاطین کو کنکریاں مارتے، ہر جگہ ہم جیسے ہی آپ کے قریب ہوتے آپ غائب ہو جاتے۔ اس نے کہا یار آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا میں نہیں گیا، اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تو بستی والوں سے تصدیق کر لو، میں اسی جگہ سے واپس گھر آ گیا تھا۔ پھر اس نے وہ سارا واقعہ اپنے دوستوں کو سنایا، پھر ان کے دوست بولے ہم تو یہی سمجھتے رہے آپ ناراض ہیں ہم سب سے، پھر وہ کون تھا جس نے ہم سب کے سامنے تمام ارکان حج ادا کیے؟ جی ہاں، وہ تھا فرشتہ۔ اللہ پاک کو عمل پسند آیا، فرشتے کو انسانی شکل دے کر اس کے تمام ارکان حج ادا کروائے۔ خدا را بے شک ہم حج، عمرہ، زیارات، مجالس، جشن، محفل، میلاد، بڑے بڑے پروگرام کروائیں، مگر پہلے اپنے آس پاس مجبور افراد کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں، بالخصوص آل رسول کے گھرانے پہ توجہ دیں، جو سیدزادیاں بیوہ ہوں، یتیم ہوں، کوئی خاص ذریعہ معاش نہ ہو، کیونکہ وہ کسی کے گھر نوکری نہیں کر سکتی، انہیں چادر چار دیواری زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے مرحومین کی